أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سامعین و مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ النساء کی آیت نمبر 92 اور اس کے مابعد کی آیات اس وقت زیر تلاوت اور زیر مطالعہ ہیں. اس سے پہلے کہ ان آیات کی طرف ہم آئیں، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اجمالی طور پر بہت ہی اختصار کے ساتھ چند امور تمہید کے طور پر ہمارے ذہنوں میں رہیں، چونکہ سلسلہ کلام چل رہا تھا جہاد کے بارے میں، قتل کے بارے میں، منافقین کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور خاص طور پر ان آیات کو جو آیات جہاد ہیں اور مخصوص سیاق میں بیان کی گئی ہیں، مخصوص سیاق میں نازل ہوئی ہیں، ان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے چند چیزوں کا ذہن میں رہنا انتہائی ضروری ہے، اس کے بعد ہی ان آیات کو انسان صحیح انداز سے سمجھ پاتا ہے. پہلی چیز یہ کہ جو شریعت کے مقاصد ہیں، بنیادی طور پر 5 چیزیں ہیں جن کی حفاظت شریعت کے مقاصد میں سے ہے، بنیادی ضروریات میں سے ہے، بنیادی چیزوں میں سے ہے. ان کو شریعت میں ضروریات خمسہ کہا جاتا ہے. اس وقت موقع نہیں ہے کہ ان پر تفصیل سے بات کی جائے، البتہ ان کو اجمالی طور پر ذہن میں رکھنا ضروری ہے. پوری شریعت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، انہی 5 چیزوں کی حفاظت کہیں نہ کہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ مقصود ہے. سب سے پہلے دین کی حفاظت. انسان کو دنیا کے اندر کوئی بھی عقیدہ، کوئی بھی دین اختیار کرنے کی آزادی ہے. اسلام یہ حق دیتا ہے کہ ہر ایک کو آزادی ہے، لہٰذا اس کو فکری آزادی دی جائے، دین کو اختیار کرنے کی آزادی دی جائے، کسی کو اس کو غلام بنانے کا اختیار نہیں ہے. لہٰذا دین کے بنیادی مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد ہے دین کی حفاظت.
دوسری اہم ترین چیز جان کی حفاظت، نفس انسانی کی حفاظت، یہ بھی شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ اور اس وقت جو ہمارے سامنے آیات ہیں، ان آیات کا اصل محور جان کی حفاظت ہے، نفس انسانی کی حفاظت۔ اور تیسری اہم ترین چیز جن کا شریعت میں حفاظت کرنا مقاصد اصلیہ میں سے ہے، وہ ہے عقل کی حفاظت، عقل کو محفوظ رکھنا، کیونکہ عقل پر ہی پورا انحصار ہے۔ عقل کسی بھی اعتبار سے خراب نہ ہو پائے، اسی لیے شریعت میں ہر نشہ آور چیز کو، ہر ایسی چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے جس سے انسان کی عقل متاثر ہوتی ہو۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر اہم ترین چیز ہے عزت و ناموس اور عفت کی حفاظت۔ عفت، عزت کی حفاظت کے لیے شریعت میں بہت تفصیلی احکام آئے ہیں، اور نکاح کے مسائل اور اسی طرح سے ازدواجی تعلق، نسل انسانی کو باقی رکھنا، کیسے انسان کو عفیف اور پاک دامن رکھا جائے، اور دنیا کے اندر خواتین کو خاص طور پر کیسے پاک دامن رکھا جائے اور ان کی عفت کی حفاظت کیسے کی جائے، یہ بھی شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ اس کے بعد پانچویں اہم ترین چیز مال کی حفاظت۔ سورہ نساء میں آپ نے دیکھا ابتدا سے لے کر مال کے حوالے سے مختلف احکام دیے جا رہے ہیں، تو شریعت میں بہت سے احکام کا تعلق مالی معاملات سے ہے، تو مال کی حفاظت یہ بھی شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ اس کے بعد دوسرا اہم ترین نقطہ جس کو ذہن میں رکھنا انتہائی ضروری ہے، مسلمانوں کے مقابلے میں جو قومیں دنیا کے اندر آباد ہوتی ہیں، ہوتی رہی ہیں، اسلام میں ان کو تین کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک غیر مسلموں کی قسم وہ ہے جو حربی ہے۔ حربی کا مطلب ہے جو برسر پیکار ہیں، جو ہر وقت اس بات پر تلے ہوئے ہیں اور منصوبہ بندی کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، کوئی بھی موقع وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے اسلام کے چراغ کو گل کر دیا جائے، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ اگر اسلامی نظام کہیں قائم ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو شریعت میں حربی کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے احکام بالکل جداگانہ ہیں، الگ ہیں، اور خاص طور پر جن آیات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے وہ حربیوں کے متعلق ہیں۔ اس کے بعد دوسرے اہم ترین غیر مسلموں کی قسم ہے معاہدین، مستأمنین، جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہے، جن کے ساتھ ایگریمنٹس ہو چکے ہیں۔ ان کے احکام بالکل الگ ہیں، ان کی حفاظت کرنا، ان کی جان کی، اور جو ایگریمنٹس ان کے ساتھ ہوئے ہیں ان ایگریمنٹس پر پورا اترنا، یہ اسلام کی اولین ترجیحات میں سے ہے۔ اس کے بعد تیسری اہم ترین قسم ہے ذمی۔ ذمی وہ لوگ ہیں جو اسلامی نظام، اسلامی حکومت کے ماتحت رہ رہے ہوں، اور ان کو پورے وہ حقوق دیے جائیں گے جو مسلمانوں کو ملتے ہیں، ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، دین کی، ہر چیز کی حفاظت وہ اسلامی نظام، اسلامی حکومت کا کام ہے۔ بہرحال یہ جب حربی لوگ ہیں جو برسر پیکار ہیں، اسی اعتبار سے جہاں پر وہ لوگ رہتے ہیں اس کو دارالحرب کہا جاتا ہے۔ دارالحرب اس کے احکام بالکل الگ ہیں۔ کل آپ نے دیکھا کہ دارالحرب سے ہجرت کرنا یہ شرائط ایمان میں سے ہے۔ اگر انسان دارالحرب میں ہے تو وہاں اس کے لیے رہنا جائز ہی نہیں ہے، الا یہ کہ انتہائی سخت قسم کا کوئی عذر ہے، موقع نہیں ہے، حالات نہیں ہیں، لیکن عام حالات میں وہاں پر قیام کرنا کسی مسلمان کے لیے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اب جب کوئی مسلمان اضطراری حالت میں دارالحرب میں رہ رہا ہے، مجبوری کی حالت میں وہاں پر وہ ہے، اس صورت میں ایسا ہو سکتا ہے، اور جو ہمارے سامنے اس وقت آیات ہیں ان کا اصل سیاق یہی ہے۔ چونکہ دور نبوی میں ایسا ہوتا تھا کہ مسلمان جب محسوس کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوتا تھا کہ کوئی قبیلہ سر اٹھا رہا ہے، وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے اور وہ اس کی تیاریاں کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قسم کے سرایا بھیجتے تھے، ٹکڑیاں بھیجتے تھے، جماعتیں بھیجتے تھے، تاکہ وہ ان کی سرکوبی کریں اور ان کو سبق سکھائیں۔ اور اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار متعین کیا گیا ہے شریعت اسلامیہ میں۔ ایسا نہیں کہ الٹپ جا کر ان پر حملہ کیا جائے، بلکہ سب سے پہلے ان کو وارننگ دی جائے، ان کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی جائے، اس کے بعد ان کو یہ کہا جائے کہ اگر آپ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو اسلامی حکومت کے ماتحت رہیے۔ اگر وہ کسی بھی چیز پر راضی نہیں ہوتے ہیں، پھر آخری حربہ یہ ہوتا تھا، آخری پوائنٹ یہ ہوتا تھا کہ پھر ان کے خلاف جنگ کی جاتی تھی۔ ایسا ہوتا تھا کبھی کبھی
کہ مسلمان کسی قبیلے میں کسی بستی میں پہنچتے تھے، وہاں کوئی معذور مسلمان بھی ہوتا تھا، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مسلمان غلطی سے اس کو قتل کر بیٹھتے تھے، لہٰذا اس کو قتل خطأ کہا گیا ہے۔ خطأ، غلطی سے اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یا عام حالات میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کی نیت کسی انسان کو قتل کرنے کی نہیں ہے، اس نے اور کچھ ارادہ کیا تھا، شکار کا ارادہ کیا تھا، اس نے سوچا جھاڑی کے پیچھے کوئی جانور چھپا ہوا ہے، لیکن وہاں جانور نہیں تھا بلکہ انسان تھا، تو غلطی سے اس سے قتل ہو گیا۔ عمدن، جان بوجھ کر کسی مسلمان کا قتل کرنا، اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ بنیادی ضروریات میں سے ہے نفس انسانی کی حفاظت، انسانی جان کی حفاظت۔ لیکن کبھی اگر ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ غلطی سے قتل ہو جاتا ہے، اس صورت میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اب ان آیات کی طرف آئیے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں، اس کے لیے یہ بات روا نہیں، مناسب نہیں، درست نہیں، ان یقتل مؤمنا، کہ وہ کسی مومن کو، صاحب ایمان کو قتل کرے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ الا خطأ، سوائے ایک شکل کے، وہ ہے قتل خطأ، غلطی سے اگر قتل ہو جاتا ہے، اس صورت کے لیے قرآن پاک نے ہمارے سامنے کچھ احکام رکھے ہیں۔ وہ کیا؟ اگر غلطی سے قتل ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کوئی معمولی کام کر دیا اور آپ سرسری طور پر اب گزر جائیں گے، جی نہیں، شریعت اسلامیہ میں اس کے لیے سخت حکم ہے کہ آپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے، آپ نادم ہوں، آپ شرمسار ہوں، اور اس کے لیے توبہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شکل متعین کی ہے، وہ یہ ہے کہ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، جو خطأً، غلطی سے کسی مومن کو قتل کرے، پہلا کام اس کو یہ کرنا ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، ایک مومن گردن کو آزاد کرنا ہے، ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے۔ چونکہ شریعت اسلامیہ میں غلامی کے دور کو ختم کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے گئے، لہٰذا غلامی کی زنجیروں سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے پہلی چیز کہیں بھی کفارے کے طور پر یہ رکھی گئی ہے کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے۔ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، مومن غلام کو آزاد کیا جائے۔ لیکن اسی پر اکتفا نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ مقتول کے وارثین ان کا نقصان ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ شخص کفیل ہو، وہ سرپرست ہو، وہ ذمہ دار ہو، اس کے ذمہ کسی گھر کی نگرانی ہو، کفالت ہو، لہٰذا اب ان کی سرپرستی بھی ضروری ہے، ان کی تلافی بھی ضروری ہے۔ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور اس کے وارثین، اس کے گھر والوں کو ایک دیت بھی دی جائے گی، خون بہا بھی دیا جائے گا، جو ان کے حوالے کیا جائے گا۔ اس کے حقدار وارثین ہوں گے، اس کے گھر والے ہوں گے، تو دیت دینا، یہ دیت خون بہا جس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی ضروری ہے، بنیادی شرائط میں سے ہے۔ اور خون بہا کے حوالے سے یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ خون بہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا ہے، اس وقت کے اعتبار سے 100 اونٹ ایک جان کا بدلہ، یہ کوئی معمولی دیت نہیں۔ 100 اونٹ، اس کی قیمت کا اندازہ لگا دیجئے، 100 اونٹ دینے ہیں، یا 200 گائے دینی ہیں، یا پھر 2000 بکریاں دینی ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قیمتیں اور زیادہ بڑھ گئیں، اگر انسان جانور نہیں دے پا رہا ہے تو اس صورت میں وہ قیمت بھی دے سکتا ہے۔ دور نبوی میں اس کی قیمت تھی 800 دینار یا 8000 درہم، اور دور فاروقی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کر دیا کہ اب چونکہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اب 800 دینار کے بجائے 1000 دینار، 8000 درہم کے بجائے 12000 درہم دیت کے طور پر لیے جائیں گے۔ خیر، یہ وقت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں، تو اسی کے اعتبار سے یہ دیت دی جائے گی۔ اور اگر کہیں پر غلام نہیں ہے، غلام کی شکل اب چونکہ ختم ہو گئی ہے، اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ قرآن پاک نے ایک شکل تو یہ بیان کی ہے کہ اگر آپ غلام آزاد نہیں کر سکتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے لیے یہ شکل ہے کہ مسلسل 2 مہینے کے آپ روزے رکھیں گے۔ لیکن بہت سے مفسرین، بہت سے مجتہدین یہ کہتے ہیں چونکہ ہر دور میں اجتہاد کی گنجائش ہے، آج کل غلامی کا دور نہیں، لیکن غلامی کے بدلے میں آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ غلام کی قیمت کے بدلے آپ صدقہ کیجئے، اور اس صدقے کو استعمال
کیا جائے گا، غربا کے قرضوں کی ادائیگی میں ان کے اگر گھر کہیں گروی رکھے گئے ہیں تو ان کو حاصل کیا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک خاص مد جس کو آج کے دور میں بھلا دیا گیا ہے، جو اہل حق، جو مظلومین جیلوں میں مقید ہیں، جن کو ضرورت ہوتی ہے مال کی، جن کو ضرورت ہوتی ہے کسی ایسی چیز کی جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو آزاد کرا سکیں، تو ان کے لیے بھی اس مد میں سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس کی تفصیلات ہیں۔ تو ایک غلام کو آزاد کیا جائے گا جو اس کے گھر والوں کے سپرد کیا جائے، اس اور دیت دی جائے گی جو اس کے گھر والوں کے سپرد کی جائے گی، الا ان یصدقوا، ہاں اگر وارثین معاف کر دیں تو اس صورت میں یہ دیت معاف ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے یہ کوئی اسلامی حکومت معاف نہیں کر سکتی ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کر سکتا ہے، اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، لہٰذا وارثین ہی اگر معاف کرتے ہیں تو اس صورت میں یہ چیز معاف ہو سکتی ہے۔ یہ بات تھی عام قتل خطا کی۔ اب ایک دوسری شکل قرآن پاک ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اگر یہ شخص جو قتل ہوا ہے یہ دارالحرب میں رہ رہا تھا، آپ کی دشمن قوم میں رہ رہا تھا، چونکہ آپ کو اختیار تھا، آپ دارالحرب میں جا کر حملہ کر سکتے تھے، تو چونکہ یہ وہاں پر غیر ضروری طور پر رہا، لہٰذا اگر اس کا قتل ہو جاتا ہے، قتل کرنا اس مومن کا یہ جائز نہیں تھا، درست نہیں تھا، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو ایسا کرنا ہے کہ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک غلام کو آزاد کیا جائے گا۔ البتہ چونکہ اب اس کے وارثین وہ دارالحرب میں رہتے ہیں، وہاں پہنچنا ممکن نہیں ہے، وہاں دیت پہنچانا مشکل ہے، اس لیے قرآن پاک میں اس مد کو ختم کر دیا گیا ہے۔ چونکہ یہ شخص دارالحرب میں رہتا تھا، دارالحرب کے احکام بالکل جداگانہ ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، تو ایسی شکل میں قتل خطأ کے نتیجے میں صرف غلام کو آزاد کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اب تیسری شکل قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ اگر یہ ایسی قوم کے درمیان رہ رہا تھا کہ اس قوم کے درمیان اور آپ کے درمیان میثاق تھا، ایگریمنٹ تھا، معاہدہ تھا، اس صورت میں بھی وہی دیت دی جائے گی جو پہلی شکل میں دی گئی، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، وہ دیت، وہ تاوان، وہ خون بہا دیا جائے گا جو اس کے گھر والوں کو، وارثین کو حوالے کیا جائے گا، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور ایک مومن غلام کو آزاد کیا جائے گا۔ یہ وہ شکلیں ہیں جہاں جہاں یا تو غلام آزاد کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تاوان بھی دینا ہے، خون بہا بھی دینا ہے، یا پھر ایک شکل میں صرف فدیہ دیا جائے گا اور اس کو ان کے گھر والوں کے حوالے کیا جائے گا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ، جو اس طرح کا تاوان، خون بہا یا غلام کو آزاد کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اس کے لیے شکل یہ ہے کہ وہ مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھے۔ 2 مہینوں کے روزے اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ 2 مہینے کے روزے رکھتے رکھتے انسان کو احساس ہو جائے کہ مجھ سے کوئی معمولی غلطی نہیں ہوئی ہے، بلکہ مجھ سے بہت بڑا جرم ہوا ہے جس کی تلافی کے لیے مجھے مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ 2 مہینے قمری اعتبار سے روزے رکھے جائیں گے، اور بیچ میں اگر کوئی روزہ چھوٹ جاتا ہے بغیر کسی عذر شرعی کے، عذر شرعی کے ساتھ روزہ چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں، بغیر عذر شرعی کے روزہ چھوٹ جاتا ہے پھر سے از سر نو روزوں کا آغاز کرنا ہوگا۔ قرآن پاک کہتا ہے توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے توبہ کی شکل متعین کی گئی ہے، لہٰذا انسان کو تائب ہونا ہے، نادم ہونا ہے، شرمسار ہونا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ خوب علم والا بھی ہے، حکیم اور دانا ہے، اس کو خوب پتہ ہے کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص قتل خطأ نہیں بلکہ قتل عمد کرتا ہے، عمدن جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرتا ہے، اس کے لیے اب دیکھیے قرآن پاک کتنا سخت اسلوب اختیار کرتا ہے، کتنا سخت رویہ استعمال کرتا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے گا، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ، اس کی جزا، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کی طرف سے پھٹکار ہوگی، اللہ کی رحمت سے وہ دور
ہوگا، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ وہ سزا ہے جو عام طور پر کافروں کے لیے بیان کی جاتی ہے۔ مومن کے حق میں ایسی سزا بیان کرنا، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عمدن کسی کی جان لینا اسلام میں کتنا سنگین جرم ہے۔ اور چونکہ یہ شخص مومن ہے، اس لیے یہاں مفسرین کا کہنا ہے کہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیشہ کے لیے یہ سزا متعین کی ہے۔ اب اللہ کو اختیار ہے، ہو سکتا ہے اخیر میں اس کو ایمان کی وجہ سے جنت تک پہنچایا جائے گا، لیکن اصل سزا اس کے لیے یہی ہے۔ اس کے بعد ایک اہم مسئلہ قرآن پاک میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب حالات کچھ اس طرح سے ہوں، انسان کشمکش کی حالت میں ہے، غیر اطمینانی صورتحال ہے اور دارالحرب کا مسئلہ ہے، وہاں پر ہو سکتا ہے کوئی مومن بھی ہو، کوئی شخص ایمان کی حالت میں ہو، اس کو قتل نہیں کیا جانا چاہیے۔ اگر ایسا شخص آپ کے سامنے کسی بھی علامت کے ذریعے اظہار کرتا ہے، وہ سلام کرتا ہے یا لا الہ الا اللہ کہتا ہے یا اور کوئی ایسا لفظ استعمال کرتا ہے جس سے آپ سمجھ جائیں کہ وہ شخص مؤمن ہوگا، اور خاص طور پر دور نبوی میں سمبلز کے طور پر، علامتوں کے طور پر، اور آج بھی فوجوں میں جو چیزیں رائج ہیں، کوئی مخصوص علامتیں متعین ہوتی ہیں، کچھ الفاظ متعین ہوتے ہیں جن کے ذریعے سمجھا جاتا ہے کہ یہ شخص ہم میں سے ہے، یہ شخص کوئی غیر نہیں ہے۔ ان کے احکام کو بیان کیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو تحقیق کر لینی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، فتبینوا، پہلے خوب تحقیق کر لیا کرو کہ کون شخص ہمارے سامنے ہے، کون ہمارے مد مقابل ہے۔ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، ولا تقولوا، اور یہ مت کہا کرو اس شخص سے جس نے آپ کے سامنے سلام کہا، سلام کی یا سرنڈر کر دیا، اس کو یہ مت کہو لست مؤمنا، آپ مومن نہیں ہو۔ یعنی اس نے زبان سے کلمہ اسلام کہا یا اس نے السلام علیکم کہہ دیا، اب آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہو اس کے دل کو چیر کر کے، نہیں، آپ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہہ رہے ہو لست مؤمنا، یہ مت کہو کہ آپ مومن نہیں ہو۔ اصل میں اس سلسلے میں کچھ روایات ہیں، کچھ ایسے واقعات پیش آئے تھے حضرت اسامہ کے حوالے سے، اسی طرح حضرت مقداد کے حوالے سے، ان سے غلطی سے کسی شخص کا قتل ہو گیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں بڑے ناراض ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت لہجے میں ارشاد فرمایا تھا، فَهَلَّا شَقَقْتَ مِن قَلْبِهِ، کیا آپ نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس کے دل میں کیا نیت ہے؟ اور یہ فرما رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کرو گے اس لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں؟ قیامت کے دن جب ایک انسان لا الہ الا اللہ لے کر آئے گا، کلمہ شہادت لے کر آئے گا، پھر اللہ ضرور بالضرور اس کو جہنم سے چھٹکارا دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کرو گے لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں؟ لہٰذا یہ احکام نازل ہوئے، اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا، جو بھی السلام علیکم کہے، جو بھی اسلام کا اظہار کرے، لست مؤمنا، اس کو یہ مت کہو کہ آپ مومن نہیں ہیں۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا آپ معمولی دنیا کا مفاد چاہتے ہو، مال غنیمت حاصل کرنا چاہتے ہو؟ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس تو بہت مال غنیمت ہے، اجر و ثواب ہے، اس کے پاس ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ راضی ہو جاؤ گے۔ کذالک کنتم من قبل، ارے آپ بھی تو ایسے ہی تھے کسی وقت، آپ بھی حالت اسلام میں نہیں تھے، آپ بھی معذور تھے، آپ بھی دارالحرب میں رہتے تھے، آپ کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کے حالات تھے۔ فمن اللہ علیکم، اللہ نے آپ پر احسان کیا۔ فتبینوا، لہذا حالات کو اچھی طرح جان لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو کچھ آپ کر رہے ہو اللہ کو اس کی پوری پوری خبر ہے۔ اس کے بعد جو جہاد میں نکلنے والے لوگ ہیں اور جو گھروں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، اس سلسلے میں ایک اہم نکتہ یہاں بیان کیا گیا۔ ایک تو نفیر عام ہے، جب عمومی حکم ہو جہاد کا، اس صورت میں ہر ایک کا نکلنا ضروری ہوتا ہے، لیکن جب فرض کفایہ ہے، اس صورت میں جو لوگ جہاد کے لیے نکل رہے ہیں اور جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ دین کی خدمات انجام دے رہے ہوں، لیکن دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس نکتے کو بیان کیا جا رہا ہے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، مومنین ایمان والوں
والوں میں سے گھروں میں بیٹھے رہنے والے لوگ برابر نہیں ہو سکتے ہیں، غیر اولی الضرر، سوائے معذوروں کے، جو معذور ہیں ان کے لیے الگ احکام ہیں۔ یہ والا لفظ غیر اولی الضرر خاص پس منظر میں نازل ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ آیت نازل ہو رہی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے کہا کہ میرا کیا حکم ہے؟ اس کے بعد یہ والا لفظ بھی نازل ہوا، غیر اولی الضرر، سوائے ان لوگوں کے جو معذور ہیں۔ تو بہرحال ایمان والوں میں سے گھروں میں بیٹھنے والے، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اپنے مال کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے جہاد کرنے والے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے فضیلت دی ہے، بلند مقام عطا کیا ہے مال اور جان کے ذریعے جہاد کرنے والوں کو، علی القاعدین، بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں، درجہ، ایک بلند مقام عطا کیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، چونکہ اس وقت نفیر عام نہیں ہے، اس وقت ہر ایک کے لیے نکلنا ضروری نہیں ہے، تو جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، وہ بھی اعلاء کلمت اللہ کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہتری کا وعدہ کیا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ نے مجاہدین کو فضیلت عطا کی ہے، بلند مقام عطا کیا ہے، علی القاعدین، بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں، اجرًا عظیما، ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ درجات منہ، رب کی طرف سے ان کو خاص مقامات ملیں گے، ومغفرہ، اور مغفرت کا پروانہ ملے گا، ورحمہ، اور ان کے لیے رحمت ہوگی۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تبارک و تعالی بہت معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم۔